نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایمان والے پر اپنا حکم فرض کیا تو ایمان والے مومن کے حق میں اسے عبادت کہا گیا ہے۔ مومن کا ظاہری عمل عبادت ہے، اور عبادت عمل کی حقیقت اس کی نیت ہے۔ عمل عبادت ظاہری ہے جو ہر ایک کو نظر آتا ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ عمل ہے، کوئی حج زکوٰۃ وغیرہ دیتا ہے تو یہ عمل ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی عمل ہے۔ لیکن یہ عمل جس طرح دوسرے اعمال اللہ کے حکم میں فرض واجب وغیرہ ہوتے اور عبادت ہیں، اسی طرح یہ بھی عمل عبادت کا عمل ہے۔ جب کوئی اللہ کا حکم مانتا ہے، حکم ماننے میں جب وہ عمل بجا لاتا ہے تو یہ عبادت ہوتی ہے۔ عبادت حلال سے ہے، تقویٰ حرام کے بچنے سے ہے۔ عبادت ظاہری عمل ہے جس میں اس کی نیت اللہ جانتا ہے، لیکن حرام سے بچنا جو ہے یہ ظاہری عمل نہیں ہوتا، یہ باطنی عمل ہوتا ہے۔ اس میں نیت کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ میں حرام نعوذ باللہ اس لیے نہیں کرتا کہ میری نیت اچھی ہے، یا حرام اس لیے کرتا ہوں کہ میری نیت بڑی اچھی ہے۔ اچھی نیت ہونا یا بری نیت ہونا، یہ حرام میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جس طرح ظاہری حلال فرض جب ہوتا ہے وہ حکم ماننے سے ہے، اسی طرح باطنی جب کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو حرام سے بچنا جو ہے یہ فرض ہے، اس میں نیت کی کوئی بات نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری عبادت کرتا ہے تو یہ ظاہری عمل ہوتا ہے۔ عبادت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مومن کو بخشی ہے یہ ظاہری عمل ہے، یہ حلال پر عمل ہوتا ہے، حرام پر تو عمل ہے ہی نہیں، حرام سے تو بچا جاتا ہے۔ ظاہری عمل میں نیت ہے، لیکن حرام سے بچنے کے لیے علم ہے۔ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزہ رکھنے سے متقی ہو جاؤ۔ ایک عابد ہوتا ہے، ایک عابد متقی ہوتا ہے۔ یہ جو عابد متقی ہے یہ ولی کامل ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت برکت خصوصی عطا علم میں ہے۔ جو عابد ہے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، جو عابد ہے وہ نفس کا مارا بھی ہو سکتا ہے، جو عابد ہے وہ جہنمی بھی ہو سکتا ہے، جنتی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جنتی اس وقت ہوتا ہے جب اعدت للمتقین، یہ جو جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے وہ متقی ہو جائے۔ عابد بھی ہو لیکن متقی عابد ہو، صالح بھی ہو لیکن متقی صالح ہو۔ تقویٰ ہی ہے جس کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی ذات، صفات اور افعال کا پتہ بتاتی اور ان تین چیزوں پر ایمان کا تقاضا کرتی ہے۔ جو متقی نہیں ہوا وہ اللہ کی ذات، صفات، افعال میں شک کرتا ہے، اور اللہ کی ذات، صفات، افعال میں کوئی شک ہے نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ جو حرام سے بچتے ہیں۔
کفر سے بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں۔ یہ حرام کفر شرک سے بچنے والا ہے جو حرام پر عمل نہیں کرتا۔ کس پر عمل کرتا ہے؟ علم پر عمل کرتا ہے، علم کی حقیقت میں رہتا ہے۔ یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے۔ علم میں اللہ اور اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ جسے اللہ اور اللہ کے بندے کا ساتھ ملا ہے، در حقیقت اس نے روزہ رکھا ہے کہ روزہ جب ظاہری عبادت ہے تو کھانا پینا مباشرت اس سے منع ہے، یہ ظاہری عبادت ہے، یہ بھی دیکھتا ہے، اور روزے والا جو عمل کرتا ہے اسے ہر کوئی دیکھتا ہے۔ روزہ ٹوٹنے پر اسی لیے تو بتا دیتا ہے کہ تیرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، دیکھتا ہی ہے تو روزے کے ٹوٹنے کا پتہ بتاتا ہے، اگر دیکھتا نہ ہو تو بتا کیسے سکتا ہے؟ یہ ظاہری عمل ہے جسے عبادت کہا گیا ہے، لیکن روزے میں جو حرام سے بچتا ہے وہ باطنی عمل ہے، وہ علم کی عطا پر ہوتا ہے، علم کے حصول پر ہوتا ہے۔ کوئی علم نہیں حاصل کرتا اسے حرام سے بچنا نہیں آتا، کیونکہ حرام سے بچنے والا علم میں بچتا ہے، عمل سے نہیں بچتا۔ عمل تو حلال کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔